بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تالیف قلب کے لیے ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک باغ ہے اور میرے ساتھ ایک اور مسلمان کا باغ ہے۔ وہ مسلمان بوڑھا ہو چکا ہے۔ اگر میرے درختوں کی لائن سیدھی ہو تو اس میں اس کے 10 درخت آ جاتے ہیں۔ اس طرح میں حفاظت کے لیے دیوار بھی بنا سکتا ہوں۔ میں نے اس بوڑھے مسلمان سے کہا ہے کہ یہ 10 درخت مجھے دے دو، لیکن وہ بیچنے پر آمادہ نہیں ہے، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر یہ درخت دلوا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے صحابی کو طلب فرمایا۔ وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اچھا، بوڑھوں کی سمجھ بعض اوقات اپنی ہی ہوتی ہے، کیونکہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ بوڑھا آدمی تو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کو کیا کیا تکلیف ہے۔ ایک بوڑھا آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، جی مجھے بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، باپا جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھا آدمی پھر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میرے سب دانت گر گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھے آدمی نے پھر کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی یہ بڑھاپا ہے۔ وہ پھر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میں چلتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھا آدمی بڑھاپے والا جواب بار بار سن کر تنگ آ چکا تھا اور غصے سے کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی کہ ہر چیز بڑھاپا ہے، ہر چیز بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، بابا جی یہ بڑھاپا ہے۔ خیر، آپ نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کا یہ بھائی چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنے 10 درخت ان کو دے دیں تو ان کی لائن سیدھی ہو سکتی ہے۔ وہ بوڑھے صحابی آگے سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا حکم نہیں، مشورہ ہے، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ جواب میں کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دینا نہیں چاہتا۔ جب اس بوڑھے صحابی نے کہا میں نہیں دینا چاہتا تو نیا مسلمان کچھ مایوس سا ہوا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے نہیں دینا چاہتے تو میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے دے دو۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مشورہ ہے۔ وہ کہنے لگے، میں نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہیں جنت کے درخت اس کے بدلے میں ملیں گے اور میں جنت میں بہت بڑا باغ دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں، اور تمہیں جنت میں گھر بھی ملے گا۔ لیکن وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات ایک صحابی نے سنی جن کا 1000 درختوں کا باغ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے جو خوشخبری اسے دی ہے کہ اگر تم یہ 10 درخت مجھے دے دو تو تمہیں جنت میں باغ بھی ملے گا اور گھر بھی ملے گا، کیا یہ وعدہ اس کے ساتھ تھا یا میرے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم خرید کر دے دو تو یہ وعدہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ وہ کہنے لگا، بہت اچھا۔ وہ صحابی وہاں سے چلے اور کچھ دیر کے بعد بوڑھے میاں کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے بوڑھے میاں کو سلام کیا اور اسے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگے، نہیں۔ آپ ہی بتا دیں۔ کہنے لگا، فلاں امیر آدمی ہوں جس کا 1000 درختوں کا باغ ہے۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، ہاں اس کی تو میں نے بہت شہرت سنی ہے۔ اچھا، آپ وہی ہیں؟ آپ کے باغ میں تو بڑی اعلیٰ کھجوریں ہیں اور بہت زیادہ پھل دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگے، اچھا آپ نے بھی میرے باغ کا تذکرہ سنا ہوا ہے، اب میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، وہ کیا؟
انہوں نے کہا آپ کے جو یہ 10 درخت ہیں یہ مجھے دے دیں اور میرا 1000 درختوں والا باغ آپ لے لیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ بوڑھے میاں تھے اور انہی پر ان کی گزران تھی، اس لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ اس کے بدلے میں 1000 درختوں کا باغ ملے گا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ سودا کر لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ طے پا گیا کہ بوڑھے میاں نے 1000 درختوں کے بدلے 10 درخت بیچ دیے ہیں۔ وہ صحابی یہ سودا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پاک نبی، مجھے وہ درخت مل گئے ہیں اور اب میں وہ درخت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں مکان بھی ملے گا اور باغ بھی ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی ضمانت کی خوشخبری سن کر وہ 1000 درختوں کے باغ کے کنارے پر واپس آئے، باغ کے اندر داخل نہ ہوئے، وہیں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، اے فلاں کی امی۔ بیوی نے کہا، کیا بات ہے، آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ وہ کہنے لگے، میں اس باغ کا سودا کر چکا ہوں، اب یہ باغ میرا نہیں ہے، بلکہ میں نے اسے جنت کے باغ کے بدلے میں اللہ کے ہاں فروخت کر دیا ہے۔ سامان اور بچوں سمیت باہر آ جا، میں ادھر ہی انتظار کروں گا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں تجھ پر قربان جاؤں، تو نے زندگی میں پہلی دفعہ اچھا سودا کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، جن کا مال ایسا ہو کہ اللہ کے لیے آخرت کمانے کے لیے وہ اسے لگا رہے تو وہ مال تو ان کے لیے بہترین سواری ہے، اور اگر مال لذت دنیا کی خاطر ہو تو پھر وہ نقصان دہ ہے۔